الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فلبست مليا فقال يا عمر قال ثم انطلق فلبست مليا فقال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم. قال إنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر ایک مضمون ارشاد فرمایا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی بے شک وہی انسان کامیاب ہوگا الا الذین آمنوا جس کا عقیدہ ٹھیک ہو وعملوا الصالحات اعمال نیک کرتا ہو وتواصوا بالحق صحیح عقیدہ اور نیک عمل کی دعوت دیتا ہو وتواصوا بالصبر اگر اس دعوت پہ کبھی مشکل آ جائے تو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتا ہو. اور حدیث مبارک جو میں نے تلاوت کی ہے یہ حدیث مبارک مشکات شریف کتاب الایمان کی پہلی حدیث ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نمبر کے جانشین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارک کے راوی ہیں.
اس صورت مبارکہ کے بارے میں حضرت محمد بن ادریس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت اگر پورے قرآن کو نازل کرنے کی بجائے اس ایک مختصر سی صورت کو نازل فرما دیتے تو امت کی رہنمائی کے لیے کافی تھی۔ یعنی بنیادی اصول اور بنیادی چیزیں حق جل مجدہ نے اس صورت میں بیان فرما دی ہیں۔ اور جو حدیث مبارک میں نے تلاوت کی ہے، اس حدیث مبارک کو محدثین ام السنہ بھی کہتے ہیں، ام الحدیث بھی کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں سن 10 ہجری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج ہے، حجۃ الوداع، اس حج سے کچھ دن قبل یہ حدیث مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین سے ارشاد فرمایا کہ تم جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، کوئی بات پوچھ لو۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روب کی وجہ سے پوچھ نہ سکے۔ اللہ رب العزت نے غیب سے ایک اور انتظام فرمایا، ایک شخص سوال کر رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب دے رہے ہیں، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین اس پوری حدیث مبارک کو سن رہے ہیں، سوال بھی سنتے ہیں اور جواب بھی سنتے ہیں۔ اس حدیث مبارک کو ام السنہ کیوں کہتے ہیں؟ سنت کا معنی دین ہے اور امن کا معنی خلاصہ ہے۔ اس حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کا خلاصہ ارشاد فرما دیا ہے۔ بلکہ محدثین نے لکھا ہے کہ جس طرح قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے پہلی سورت الفاتحہ کو ام الکتاب کہتے ہیں، احادیث پیغمبر میں سے اس حدیث کو ام السنہ کہتے ہیں۔ سورت الفاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے اور یہ حدیث مبارک تمام احادیث کا خلاصہ ہے۔ حضرت اس مشکات کے مصنف امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس صورت کو لائے ہیں، اس حدیث مبارک کو لائے ہیں۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ جس طرح قرآن کریم کو ام الکتاب سے شروع کیا ہے، امام بغوی نے اپنی اس کتاب کو ام السنہ سے شروع فرمایا ہے، لیکن سورت فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، تو وہ اس حدیث سے پہلے حدیث النیہ کو لائے ہیں، جس میں حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ تو یہ حدیث مبارک بمنزلہ بسم اللہ کے ہے اور یہ حدیث مبارک بمنزلہ سورت الفاتحہ کے قرآن کریم کے لیے۔ اس حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کا خلاصہ بیان فرما دیا۔ اگر آدمی میں فہم اور بصیرت اور کچھ شعور موجود ہو تو دین کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ اس دین کی خوبی یہ ہے کہ یہ دین پڑھے لکھے لوگوں کا بھی ہے اور دین ان پڑھ لوگوں کا بھی ہے، اور اللہ نے مقتدا اس امت کا سب سے بڑا اس کو بنایا ہے کہ جس کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے، بغیر استاد کے خدا نے علوم ان کو عطا فرمائے، تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ حضور پر میرا احسان ہے، عربی مجھ سے سیکھی ہے، گرامر مجھ سے سیکھی ہے، یہ تو میرا شاگرد ہے۔ اگرچہ بسا اوقات شاگرد کا مقام، شاگرد کے پاس علم زیادہ ہو، شاگرد کی شہرت زیادہ ہو، شاگرد کو جاننے والے زیادہ ہوں، لیکن بحیثیت استاذ جو مقام استاذ کا ہے شاگرد کا کبھی نہیں ہوتا۔ حیثیات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس سے ایک بات سمجھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ایک بات معروف ہے کہ جب ان کو کعبہ کے پاس چھوڑ کے ان کی والدہ حضرت ہاجرہ دور گئی ہیں تو پانی مل نہیں رہا تھا۔ حضرت اسماعیل پانی کی وجہ سے بیتاب تھے، بیتاب پانی کی وجہ سے نہیں تھے۔ ماں پانی پیے گی تو دودھ اترے گا، ماں خوراک کھائے گی تو دودھ اترے گا۔ اب ماں کو پانی نہیں ملتا، بچے کو دودھ نہیں ملتا۔ حضرت اسماعیل نے اس حالت میں بیتاب ہو کر، جیسے بچہ اپنی ایڑی اور ٹانگوں کو ہلاتا ہے، ایڑی لگی ہے، وہاں سے زمزم کا پانی نکلا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے آسمانوں پر جانے لگے ہیں تو سب سے پہلے جبرائیل امین نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر تھے جو حضور کے چچا کی بیٹی ہیں، وہاں سے اٹھے ہیں اور زمزم کے کنویں کے پاس آئے تو حضور کو نیند آ گئی، حضور سو گئے۔ جبرائیل امین نے ایک سونے کا بنا ہوا تشت نکالا، تھال جو جنت سے لائے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے کو شق فرمایا، جسے ہم آپریشن کہتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سینہ نکالا اور اس کو سونے کے تھال پہ رکھا، اور پھر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا، پھر دل واپس رکھا۔ بغیر اوزار کے سینے کا آپریشن ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دل کا آپریشن بڑا مشکل ہے، لیکن انسانوں کے لیے مشکل ہے، اللہ کے لیے جو دل کا خالق ہے کوئی مشکل نہیں۔ دل نکالا اور پھر دل واپس رکھ دیا، نہ کوئی نشان ہے، نہ کوئی خون ہے، نہ کوئی درد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کو شق فرمایا۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نورانی تھا، حضور کے دل میں ظلمت کا تصور بھی نہیں تھا، لیکن حضور جس ماحول میں رہ رہے تھے یہ ماحول تو ظلمت والا تھا نا۔ آپ دیکھیں یہ مسجد بالکل صاف ہے، لیکن جب ہوا چلتی ہے تو مسجد کے اندر مٹی تو آتی ہے، پھر اس مٹی کو صاف کرتے ہیں مسجد پھر چمک جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اثر تو نورانی تھا، اس میں تو ظلمت کا تصور بھی نہیں ہے، لیکن جس ماحول میں رہتے تھے ماحول ٹھیک نہیں تھا، تو چونکہ آسمانوں اور عرش پہ جانا تھا تجلیات الہیہ کو لینے کے لیے، تو زمزم کے پانی سے اس کے دل کو پھر صاف کیا ہے۔ دل کے اندر تو نور ہی نور تھا، لیکن جو باہر سے مٹی پڑتی ہے اس کو بھی صاف کیا تاکہ معراج کا سفر بہت آسان ہو جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا۔ ایک شخص کہنے لگا کہ میں اس کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا آپ کیوں نہیں مانتے؟ کہتے اس لیے کہ حضرت اسماعیل کا مقام کم ہے، نبی پاک کا مقام زیادہ ہے، زمزم کا پانی حضرت اسماعیل کی ایڑی سے نکلا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس نبی کا مقام چھوٹا ہو اس کے پاؤں سے نکلنے والے پانی کو بڑے نبی کے دل کو دھویا جائے؟ آدمی کے جسم میں ایڑی کا مقام کم ہوتا ہے اور دل کا مقام سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اسماعیل اسلام کا مقام کم ہے، حضور کا مقام زیادہ ہے، تو اسماعیل کی ایڑی سے نکلنے والے پاؤں سے حضور کا مبارک دل دھوئیں، دل نہیں مانتا، اس لیے میں حدیث کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا بات سمجھنے کی کوشش کرو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی تو اسماعیل کی ایڑی نہ سمجھو، یہ حضور کے والد کی ایڑی ہے۔ اسماعیل اسلام کی ایڑی اسماعیل کی ایڑی نہیں ہے، یہ پیغمبر کے والد کی ایڑی ہے، تو والد کے مقام چھوٹا بھی والد ہی ہوتا ہے نا۔ اسماعیل اسلام کی ایڑی مانا اسماعیل کی ہے، لیکن جب اسماعیل کو اسماعیل دیکھو گے پھر تو ایڑی کا مقام نہیں ہے، لیکن جب نبی کا باپ اسماعیل دیکھو گے پھر ایڑی کا مقام بلند ہے۔ میں یہ بات اس لیے سمجھا رہا تھا کہ اگر بیٹا ہو، اس کے پاس دولت بھی ہو، بیٹے کے پاس منصب بھی ہو، بیٹے کا جاہ و جلال اور شہرت بھی ہو، وہ باپ کو تو نہیں کراس کر سکتا، باپ تو باپ ہی رہتا ہے۔ آدمی جس مقام تک پہنچے شاگرد ہی رہتا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر کا خدا نے دنیا میں کوئی استاد نہیں بنایا، اللہ براہ راست نبی کے استاد ہوتے ہیں۔ جبریل حضور کا استاد نہیں ہے، جبریل اللہ اور نبی کے درمیان واسطہ ہے، واسطہ اور ہوتا ہے، معلم اور ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے استاد درسگاہ میں بیٹھ کے پڑھا رہا ہو اور شاگرد پڑھ رہا ہو، تو استاد ایک سے کہنا بھی یہ کتاب اس کو دے دو، وہ کہ جی دیکھے میں استاد ہوں، میں نے کتاب نہیں دی۔ ہم کہتے ہیں کتاب تو نے نہیں دی، کتاب دینے والا اور ہے، جس کو دیا وہ اور ہے، تو درمیان میں واسطہ بنا ہے۔ قرآن دینے والے خدا ہیں، لینے والے پیغمبر ہیں، اور درمیان میں واسطہ جبرائیل ہے۔ واسطے کا مقام کبھی بلند نہیں ہوا کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں استاد کوئی نہیں۔ کیوں؟ اگر حضور کا استاد کو بشر ہوتا تو بندہ استاد کسی وقت تو کہہ سکتا تھا نا کہ میرا شاگرد ہو کے مجھے تبلیغ کرتا ہے، میرا شاگرد ہو کے مجھے دین سمجھاتا ہے۔ اللہ نے حضور کا دنیا میں کوئی استاد نہیں رکھا۔ نبی کا دین ان پڑھوں کے لیے بھی ہے اور پیغمبر کا دین پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ پڑھے لکھوں سے مراد کالج اور اسکول کی تعلیم ہے۔ اور میں ایک بات اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں، جو میں نے ملک اور بیرون ملک پوری دنیا میں گھوم کے دیکھا ہے۔ آپ پوری دنیا میں گھوم لو، جو گمراہ طبقہ ہوگا وہ ان پڑھ طبقہ نہیں ہوگا، ان پڑھ طبقہ گمراہ نہیں ہوتا، عموماً پڑھا لکھا طبقہ گمراہی کا شکار ہوتا ہے۔ اس کی وجہ اس کے پاس مطالعہ ہوتا ہے، اس کے پاس فن ہوتا ہے، اور اپنے بڑوں پر اعتماد نہیں ہوتا۔ ان پڑھ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا،
اس لیے وہ اپنے عالم پر اعتماد کرتا ہے، اس کو گمراہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ جہاں آپ کے گاؤں میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ رب العزت کا بڑا احسان اور فضل ہے، میرے اللہ کا بہت احسان ہے، الحمدللہ ہمارا گاؤں اور ہمارے آس پاس کے کئی دیہات یہ کئی ایک فتنوں سے خالی ہیں۔ کوئی باہر سے آنے والا بندہ وہ 1000 مرتبہ سوچتا ہے کہ ابھی فلاں جگہ پر جاؤ گے، فلاں عالم ہے، فلاں علماء ہے، فلاں ادارہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا انعام اور احسان معمولی نہیں ہے۔ تسی گلا کر لو، اب مجھے دیکھو بھیا، میں کرا گا یا تسی کرو، ایک نہیں کرنی ہے۔ بات سمجھو، میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ اللہ کا انعام معمولی انعام نہیں ہے۔ ایک کم از کم انشاءاللہ اللہ نے ہمیں زندگی رکھی، کوئی بندہ آپ کو غلط مسئلہ نہیں بتا سکتا، اس کو پتہ ہے کہ یہاں رہتے ہیں۔ ہم لڑنے اور جھگڑنے کی بات نہیں کرتے، لیکن دلیل کی دنیا میں کوئی بندہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اس پر آپ بڑے سکون سے سنیں۔ میں کبھی ساتھی سے کہتا ہوں کہ ہم دن ہے، رات ہے، صبح ہے، شام ہے، دوڑتے ہیں۔ مجھے ایک بندہ کہتا ہے جی آپ اتنی محنت، میں نے کہا زندگی جب تھوڑی ہے، تھوڑی زندگی میں آدمی نے کام بڑا کرنا ہوتا ہے، اس نے جاگنا ہوتا ہے، اس نے پھرنا ہے، اس کی زندگی جو تھوڑی ہے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بہت بڑے شاگرد ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ رات کو جاگ رہے تھے، پوری رات جاگتے رہے، پڑھتے رہے۔ ان کی بیٹی نے کہا ابو آپ پوری رات جاگتے ہیں، لوگ تو سوئے پڑے ہیں۔ امام محمد فرمانے لگے لوگ اس لیے سوئے ہیں کہ تیرا باپ جاگ رہا ہے، لوگ اس لیے سوتے ہیں کہ امام محمد جاگتا ہے، جب پریشانی بڑھے گی دروازے پہ دستک دیں گے، ہمیں مسئلہ مل جائے گا۔ میں خیر کہتا ہوں یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، الحمدللہ ہمارے اتنی جلدی قرب و جوار میں بھی کوئی نہیں آتا۔ ان کو پتہ ہے ابھی علماء کی بہت بڑی جماعت یہاں پہ موجود ہے، اور آپ یقین کرو یہ اعزاز جو خدا نے آپ کو دیا ہے یہ دنیا بھر میں تلاش کرنے سے زیادہ نہیں ملتا جو اللہ نے آپ کے اس گاؤں کو دیا ہے۔ دور دراز علماء کس طرح اپنی پیاس بجھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خیر جو بات میں سمجھا رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھوں کے بھی نبی ہیں اور پڑھے لکھے لوگوں کے بھی نبی ہیں، غریبوں کے بھی نبی ہیں، امیروں کے بھی نبی ہیں۔ میری بات سے آپ ناراض نہ ہو، بڑی سنجیدگی سے غور کرنا۔ عموماً یوں ہوتا ہے کہ جب نبی دین پیش کرتا ہے، غریب آدمی جلدی قبول کرتا ہے، مالدار قبول نہیں کرتا۔ اس کو اپنی طاقت، اپنی دولت، اپنے خاندان، اپنے عقل پہ ناز ہوتا ہے، اور غریب شاعروں کی تلاش میں ہوتا ہے۔ جب نبی اس کو جنت کی بات کہتا ہے حضور کے قدموں میں گر جاتا ہے۔ اور یہی بات دنیا میں ہے، کوئی عالم جب دین کی دعوت شروع کرے گا پہلے اس کے ماننے والے غربا اور کمزور ہوں گے، غریب آدمی بہت جلدی دین قبول کرتا ہے۔ اور اسی طرح آپ دنیا میں گھوم کر دیکھ لیں، وہ آدمی جس کے پاس علم ہوگا اس کو گمراہ کرنا بہت آسان ہوگا، اور جس کے پاس علم نہیں ہے اس کو گمراہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ اس کی وجہ وہ اپنے عقیدے پر پکا ہے۔ یا کوئی بندہ آ جائے اور کہے جی کتاب لو، اب ان پڑھ بندہ کہے گا کہ کتاب سانو دیو، ابھی جا کے لحاظ میں دینے اور کتاب پڑھ لے گا، دیکھ لے گا۔ لیکن جو پڑھا لکھا کتاب پڑھ کے ہمیں کہے گا مولوی صاحب میں کتاب پڑھی ہے، میں رات سی ڈی ویکھی ہے، میں رات ذاکر نائک میں سنیا، میں جوید گاندھی نے سنیا، میں چینل ویکیا، تھوڑے مسئلے سنیے یا وہ مسئلے سنی، لیکن ان پڑھ بندہ اپنی رائے پر قائم اور دائم ہے، اس کو بدلنا بڑا ہی مشکل ہے۔ دنیا میں آپ جتنے پڑھے لکھے، مرزائیت کا فتنہ پھیلا ہے، قادیانیوں کو قبول کرنے والے ان پڑھ بہت کم ہیں، پڑھے لکھے بہت زیادہ ہیں۔ عیسائی مذہب کو قبول کرنے والے ان پڑھ بہت کم ہیں، پڑھا لکھا بہت زیادہ طبقہ ہوگا۔ پڑھا اور لکھا ہونا عیب نہیں ہے، آدمی دنیا پڑھ کے دینی معاملات میں دخل دے تو یہ عیب ہے، دنیا پڑھ کے دین میں دینداروں پر اعتماد کرے تو پھر پڑھا لکھا ہونا عیب نہیں، پڑھا لکھا ہونا کمال ہے۔ اللہ ہم سب کو کمال والا علم عطا فرمائے۔ خیر جو بات میں سمجھا رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اتنا آسان ہے، پڑھے سے پڑھا لکھا بندہ بھی سمجھتا ہے، ان پڑھ سے ان پڑھ بھی سمجھتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ فرماؤ قرآن کریم عربی زبان میں اترا ہے، ہماری عربی زبان نہیں ہے۔ آپ وہ لڑکا جو کالج میں پڑھتا ہے اس کو قرآن پڑھاؤ وہ بھی پڑھے گا، جو ایک دن کالج نہیں گیا اس کو قرآن پڑھاؤ وہ بھی پڑھے گا، دونوں قرآن پڑھ لیں گے۔ قرآن پڑھنے میں کسی کو دقت نہیں ہوگی۔ قرآن کا ترجمہ ایک اسکول میں جانے والے کو سمجھاؤ وہ بھی سمجھتا ہے، جو کبھی نہیں گیا اس کو سمجھاؤ وہ بھی سمجھتا ہے۔ شریعت کا مسئلہ کالج والے کو دو وہ بھی سمجھتا ہے، جو ایک دن کالج نہیں گیا وہ بھی سمجھتا ہے۔ شریعت اتنا آسان، اتنی آسان ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں
شفقت اور محبت کے ساتھ مسئلے سمجھاتے ہیں۔ اگر آدمی پیغمبر کی زندگی کو دیکھے، خدا کی قسم اس نبی کے قدم چومنے کو جی چاہتا ہے، اتنی آسانی اور شفقت اور محبت کا معاملہ تو دیکھ کر بندہ دھنگ رہ جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہے، پیغمبر کے صحابہ بھی ہیں۔ ایک شخص آیا، وہ دیہاتی تھا، بدو تھا، عربی تھا، وہ دور سے آیا، مسجد میں تھا، اس کو پیشاب آ گیا تو مسجد میں کھڑا ہو کے اس نے چھوٹا پیشاب شروع کر دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا ماں رک جا، اللہ کے نبی نے فرمایا چھوڑ دو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ صحابہ کو پیچھے ہٹا لیا، وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتا رہا مسجد میں، اور جب فارغ ہوا نبی پاک نے بلا کر سمجھایا، فرمایا بیٹا یہ مسجد نماز کے لیے ہے، پیشاب کے لیے نہیں ہے، ایسا نہ کیا کرو۔ اس نے توبہ کی، توبہ کر لی۔ اب بتاؤ اگر اس کو یوں نہ سمجھایا جاتا، ڈانٹ دیتے، ایک جگہ پہ پیشاب تھا، جب وہ دوڑتا پوری مسجد میں پیشاب جاتا، تو نبی نے پوری مسجد کو بنا کے ایک جگہ برداشت کیا۔ یہ پیغمبر کی حکمت عملی ہے یا نہیں؟ اور ایک مرتبہ اس کو ڈانٹ دیتے تو وہ بندہ مسجد سے دوڑ جاتا، دوبارہ مسجد کا نام نہ لیتا کہ میری اس مسجد میں بےزتی ہوئی ہے۔ لیکن پیغمبر کی حکمت عملی سے مسجد گندگ ہونے سے بھی بچی ہے، اور اس پیغمبر کی مبارک حکمت عملی کا تقاضا ہے گندگی سے بھی مسجد بچی اور وہ بندہ دین پر بھی قائم رہا۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے، امام حاتم، ان کا لقب تھا اسم، امام حاتم اسم۔ اسم عربی زبان میں بہرے آدمی کو کہتے ہیں، ڈورے آدمی کو اسم۔ وہ ڈورے نہیں تھے لیکن ان کو اسم کیوں کہتے ہیں؟ اسم اور ڈورا کہنے کی وجہ صرف یہ تھی، حضرت امام حاتم رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں، ایک عورت آئی اور مسئلہ پوچھا۔ اب مسئلہ پوچھ رہی تھی، اس عورت کی ہوا نکل گئی، انسان ہے، انسان سے ایسا ہو جاتا ہے۔ امام حاتم رحمۃ اللہ نے سن لیا۔ اب توجہ رکھنا، اس عورت کو کتنی شرمندگی ہوگی۔ امام حاتم نے پوچھا دوبارہ کو کیا مسئلہ پوچھا، دوبارہ بتایا، فرمایا ذرا اونچا آنکھ نہ کیا گیا تو، تاکہ اس کو یہ نہ پتہ چلے، اس کو میری کمزوری کا پتہ چلا ہے۔ اس کے بعد مرتے دم تک امام حاتم یوں رہے جیسے آدمی ڈورا ہوتا ہے۔ اس ایک عورت کی عزت نفس کو بچانے کے لیے کہ یہ کیا کہے گا، اس عیب کو چھپانے کے لیے امام حاتم نے زندگی بھر یوں رہے جیسے ڈورا رہتا ہے۔ اب یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا جو پیغمبر کے محدثین نے لیا ہے۔ ہم تلاش کرتے ہیں کوئی عیب ملے بیان کریں، کسی کی کمزوری ہو اس کو بیان کریں، کسی کا عیب ہو اور کھر کریں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا، فرمایا من ستر مسلم من سترہ اللہ یوم القیامہ، جو دنیا میں کسی مسلمان کے آپ پہ پردہ ڈالے گا اللہ قیامت کے اس کے آبوں کو پردہ ڈال دے گا۔ پیغمبر کی ترغیب یہ ہے، اللہ میں سمجھنے کی توفیق دے۔ خیر میں بات سمجھا رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر ہے، فرمایا کو مسئلہ پوچھنا تو پوچھو۔ کسی کو ہمت نہیں ہو رہی، حضور کے روب کی وجہ سے کوئی جرأت نہیں کرتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھے۔ اللہ کے پیغمبر بیٹھے تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اطلع علینا رجل، اچانک ایک آدمی آیا، شدید و بیاض الثیاب، کپڑے اس کے سفید ہیں، شدید و سواد الشعر، بال اس کے سخت سیاہ ہیں، کپڑوں کو دیکھے لا یری اثر السفر، کپڑے کو دیکھے تو بالکل صاف ہے، یوں معلوم ہوتا ہے مدینے کا رہنے والا ہے، بالکل قریبی آدمی ہے۔ ولا یعرف منا احد، کوئی بندہ ہم میں سے اس کو پہچانتا نہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ اجنبی ہے، دور سے آیا۔ یہ دیکھے کوئی نہیں پہچانتا، معلوم ہوتا ہے کہ دور سے آیا۔ کپڑے دیکھے صاف ستھرے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مدینے کا رہنے والا ہے۔ اس بندے کے سفید کپڑے دیکھو تو یوں سمجھتے ہیں اور یوں دیکھو تو اجنبی لگتا ہے۔ ہم اسی تعجب میں تھے، اس بندے نے فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا، اپنے ہاتھ اس نے زانوں پہ رکھ لیے اور اس نے کہا حضور ایک مجھے مسئلہ بتائیں، اخبرنی عن الاسلام، بتائیں حضور اسلام کیا ہے؟ فرمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اپنی زبان سے کلمہ پڑھ، وتقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، وتؤدی الزکوۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور اگر طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ بس یہ اسلام ہے۔ کتنی مختصر سی بات فرمائی۔ نمبر 1 زبان سے کلمہ پڑھنا، نماز کی پابندی کرنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور فرض ہو جائے تو حج ادا کرنا، یہ تیرا اسلام ہے۔ اس نے کہا صدقت، حضور آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں عجبنا لہ یسأل و یصدق، جب سوال کرے تو ہمیں سب یوں محسوس ہوتا ہے اس کو مسئلے کا پتہ ہی نہیں، اور جب حضور نے پھر مسئلہ بتا دیا کہتے آپ نے سچ فرمایا، اس سے معلوم ہوتا ہے اس کو مسئلے کا پہلے پتہ تھا۔
بات سمجھ آ گئی؟ جب اس نے سوال کیا تو کیا معلوم اس کو مسئلے کا پتا، اور جب حضور نے مسئلہ بتا دیا کہتا آپ نے بالکل ٹھیک بتایا، اس سے پتا چل رہا ہے کہ اس کو مسئلے کا پہلے سے پتا۔ اب ہم کہتے جب اس کو پتا تھا تو پوچھا کیوں ہے؟ تو نہ پوچھتا، مسئلہ تعجب تھا۔ ہم ابھی 605 میں تھے، اسے فوراً دوسرا مسئلہ پوچھا، اخبرنی عن الایمان، اللہ کے پیغمبر بتاؤ ایمان کیا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا ان تؤمن باللہ، اللہ کو دل سے مان، بملائکتہ فرشتوں کو مان، برسولہ رسولوں کو مان، بکتبہ کتابوں کو مان، والیوم الآخر قیامت کے دن کو مان، فتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور یہ بات بھی مان لے اچھی تقدیر ہو تو بھی برحق ہے اور اچھی نہ ہو تو بھی برحق ہے۔ اچھی تقدیر ہو تو بھی برحق اور اچھی نہ ہو تو بھی برحق۔ اچھی ہونے اچھی نہ ہونے کا مطلب کیا ہے ذرا سمجھ لو۔ اللہ کے کھاتے کی بری تقدیر نہ ہم پھینک دیں، اس کا مطلب یہ ہے ایک آدمی نے کسی کو قتل کر دیا، عدالت میں گیا، تو بتاؤ قاتل کو سزا کون سی ملنی چاہیے؟ بتاؤ نا بھائی، قاتل کی سزا کیا ہے؟ سزائے موت۔ اب بندہ قتل کیا، عدالت میں گیا، جج نے سزائے موت دی، یہ فیصلہ ٹھیک ہے غلط؟ لیکن جن کے بیٹے کو سزائے موت ہوئی ہے وہ خوش ہیں؟ اس کو جی مبارک ہو، جج نے ٹھیک فیصلہ سنا دیا۔ یار کو شرم کر، یہ کوئی مبارک کی بات ہے؟ تو جج نے فیصلہ غلط دیا یا ٹھیک؟ ٹھیک۔ اب فیصلہ ٹھیک ہے لیکن ہمیں اچھا نہیں لگ رہا، اللہ کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہوگا، ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہوگا۔ گناہ کیا ہے، سزا ملی ہے، تو سزا کس کو اچھی لگتی ہے؟ اچھی اور بری تقدیر کا مطلب یہ ہے، بندہ سمجھتا کہ شاید اچھی بری تقدیر کا معنی اللہ کے فیصلے اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں۔ وہ فیصلے جو تمہیں اچھے لگے، وہ فیصلے جو ہمیں برے لگے، ہر حال میں سمجھے کہ اللہ کا فیصلہ بالکل برقرار ہے، بس اس کا اعتراف کرے۔ نمبر 3، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اخبرنی عن الاحسان، ہمیں بتائیں احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت یوں کر تو خدا کو دیکھتا ہے، فإن لم تکن تراہ، اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی پھر عبادت یوں کر کہ اللہ تجھے دیکھتا ہے، اللہ تجھے دیکھتا ہے، تو خدا کو دیکھے خدا تجھے دیکھے، اسے مشاہدہ کہتے ہیں، اور تو نہ دیکھے خدا تجھے دیکھے، اسے مراقبہ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مراقبہ۔ میں یقین فرمائے کئی مرتبہ میرا دل کرتا ہے میں اپنے ذوق پر دلائل دوں، اپنے ذوق پر میں دلائل دے کر پھر بیان کروں، لیکن میں رک کیوں جاتا ہوں؟ بہت سے لوگوں نے کہنا ہے یہ مسئلہ اتنے دسن کی کئی لوڑ تھی، یہ دلیل نہیں اچھی دی تھی، سانو سمجھ نہیں آئی، بیان اتنی رفتار میں تھا، دیہات میں کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ میں کبھی 84 چکیلا 85 بیان کے لیے جاتا ہوں تو بعض لڑکے کہتے ہیں یہ تیری سیڑھی لکھی ہے نا وہ بیان پنڈ تو نہیں کیتا، میں کہ وہ میں بیان پنڈ کیتا ہے نا کہ اس بیان جیسے لوڑ کے لیے تھی۔ میں اس پر ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ ایک شاعر تھا، شاگرد تیار کیا، شاعر بنا، شاعر پہ شاگرد نے پڑھا، استاد نے کہا پتر تیرا شعر اتنا قیمتی ہے نا یہ ₹1,00,000 کا مول نہیں بنتا، لکھ تو مہنگا۔ انہیں شعر لیا، بازار ٹر گیا، انہیں کہا جی 5 روپیے آلو دے، 5 کلو آلو لے، انہیں کہا جی پیسے دے، انہیں کہا ایک شعر سناوا، شعر سن، انہیں شعر سنا، انہیں کہا چھڑ شعر نو میرے تو 100 روپیہ دے، انہیں کہا یار میں تمہیں شعر تو 100 روپیہ منگنا ہے۔ دوسری دکان پہ گیا، انہیں کہا شاید تمہیں شعر کی قیمت کا نہیں پتا، انہیں کہا بھائی یہ لے لین دی جتیاں دے، جتیاں لینیاں کنے دیا؟ انہیں کہا 50 روپئے، انہیں کہا شعر سن، شعر سنایا، انہیں کہا بھی 50 روپیے دے، شعر میں گولی مار، میرے 50 روپیے دے۔ واپس استاد کو گیا، اندر استاد جی تم اندر ₹1,00,000 دے شعر ہے، یہ 5 کلو آلو بھی نہیں لگتے، یہ لے لین دی جتیاں بھی لگتی ہیں۔ استاد پوچھا گیا کتنے گیا تھے؟ انہیں کہا جی میں دکان پہ گیا، میں جا کے 2 آلو آتے ہیں۔ استاد نے کہا جی دکان پر نہیں، یہ بادشاہ کے دربار میں جا کے شعر پڑھ، پھر تجھے پتا چلے تیرے شعر کی قیمت کیا ہے۔ میں یقین کریں کبھی بڑے حسرت سے بات کہتا ہوں، میرا دل کرتا ہے میں دلائل دوں، لیکن جب میں نے وہ گفتگو کرنی ہے جو میں باہر کرتا ہوں تو کہنا اسے لوڑ کہڑی تھی، بڑی گرم تقریر کی تھی، وہ کہڑی لوڑ ہے، کوئی بندہ پیچھے لگ گیا تھی، اینی تیز کرن کی لوڑ کہڑی تھی؟ پھر میں رکتا ہوں، پھر رکتا ہوں، نہیں اللہ کرے میں بات دلائل سے سمجھ آئی۔ حضرت اس شخص نے پوچھا اخبرنی عن الاحسان، بتاؤ احسان کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت یوں کا تو خدا کو دیکھتا ہے، یہ مشاہدہ ہے، اگر یہ نہیں دیکھ سکتا یوں عبادت کر خدا تجھے دیکھتا ہے، یہ مراقبہ ہے، امتی کی عبادت مراقبے والی ہے اور نبی کی عبادت مشاہدے والی ہے، امتی کی عبادت مراقبے والی ہے اور نبی کی عبادت مشاہدے والی۔ خدا نبی کو دیکھتا ہے، نبی خدا کو دیکھتا ہے، امتی خدا کو نہیں دیکھتا، خدا امتی کو دیکھتا ہے۔ اس لیے نبی ایک سجدہ کر دے، امت کا کروڑ سجدہ ہو، نبی کے ایک سجدے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔
نبی نے زندگی میں ایک حج کیا ہے، ہم کروڑوں حج کر لیں، پیغمبر ایک حج کے برابر نہیں ہے، کیونکہ وہ حج مشاہدہ والا ہے اور یہ حج مراقبہ اور غیبوبت والا ہے۔ چلو پھر پوچھا اخبرنی عن الساعہ، حضور بتائیں قیامت کب آئے گی؟ قیامت، اللہ کے نبی نے عجیب جواب دیا، فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، پہلے تو میرے ہر سوال میں تو نے صداقت گانا، حضور سچ فرمایا، قیامت کب آئے گی اس کا تجھے بھی نہیں پتا، اس کا مجھے بھی نہیں پتا۔ اس نے کہا حضور یہ بتاؤ اخبرنی عن اماراتها، بتائیں پھر قیامت کی نشانیاں بھی بتا دیں، کوئی نشانی بتائیں۔ اب اللہ کے نبی کی نشانی سنو، فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، ان تلد الامۃ ربتها، قیامت کی نشانی یہ ہے کہ باندیاں آقا کو جنے، باندیاں آقا کو جنے، لونڈیاں آقا کو جنے، لونڈیاں مالک کو جنے۔ کیا مطلب؟ قیامت کی نشانی ہے کہ باپ یوں ہوگا جیسے غلام ہے اور بیٹا یوں ہوگا جیسے آقا ہے۔ قیامت کی نشانیاں، بیٹی یوں ہوگی جیسے مالکن ہے اور ماں یوں ہوگی جیسے باندی ہے۔ بیٹا باپ پہ آدر کرے گا، باپ کو حق سے نہیں ہوگا، بیٹے کو گئے۔ ابا تین میری گل سمجھ نہیں آتی؟ تو کیا بات، 2 دن سکولے پڑھ لیا، تینوں میری گل سمجھ نہیں آتی؟ میں نے کہا عقل سے کام لے، جب تیری پیشاب صاف اس نے کیا ہے، کھانا اس نے کھلایا، رزق دے دیتا رہا، تیری فیسیں یہ دیتا رہا، اور جب بے ایمان تو بولنے قابل ہوا، اب کہتے ابا تین میری گل سمجھ نہیں آتی؟ وہ تو پرانیاں گلا کرنا ہے، بیاہ میں کرنا ہے کہ تو کرنا ہے، کڑی نال میں رہنا ہے کہ تو رہنا ہے، جتنے میرا دل بیاہ کرے تیری کیوں مننا؟ لعنت ایسی سوچ پر، لعنت ایسی سوچ پر، اس بے حیائی والی سوچ پر۔ اور باپ کو کہتا ہے، عجیب بات ہے، ماں کو کہتا ہے، ظالم تیری ماں سے زیادہ تیرا مخلص ہو سکتا ہے، باپ سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ پہلے لو میرج کرتے ہیں، پھر شادیاں کرتے ہیں، بعد میں قتل و غارت تک نوبت آتی ہے، پھر طلاقوں تک آتی ہے، پھر کہتے ہیں ابا جی ہوں تھوڑی گل سمجھ آئیے، ہوں فائدہ سمجھنے کا، اما جی ہوں گل سمجھ آئیے، فائدہ ماں کی بات سمجھنے کا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی نشانی۔ اچھا حضور کوئی اور نشانی بتائے؟ اللہ کے پیغمبر نے عجیب بات فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، دوسری نشانی وان تر الحفاة العراة العالة رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، فرمایا قیامت کی نشانی یہ ہے، پاؤں میں دیکھو تو جوتیاں نہیں ہیں، جسم پہ دیکھو تو کپڑے نہیں ہیں، پاؤں میں دیکھو تو جوتیاں نہیں ہیں، جسم کو دیکھو تو کپڑے نہیں ہیں، پیٹ دیکھو تو روٹیاں نہیں ہیں، مانگ مانگ کے پیسے جمع کرتا ہے، مانگ مانگ کے، اور لمبی لمبی بلڈنگیں بنا رہا ہے، اونچی اونچی بلڈنگیں بنا رہا ہے۔ حضرت فرمایا سمجھو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ کیا مطلب؟ آدمی کمینہ ہو، بڑی بلڈنگ سے کبھی بڑا نہیں بنتا، آدمی گھٹیا ہو، بڑی گاڑی سے کبھی بڑا نہیں بنتا، کردار میں گھٹیا ہو اور بڑا مکان بنا کے سمجھے میں بڑا بن گیا، خود گھٹیا ہو اور سمجھے بڑی گاڑی لے کے بڑا بن گیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سمجھو قیامت آ رہی ہے، سمجھو قیامت آ رہی ہے، اب سمجھو قیامت آ رہی ہے۔ آدمی کی قدر مکان سے نہیں ہوتی، آدمی کی قدر کردار سے ہوتی ہے، آدمی کی قدر گاڑی سے نہیں ہوتی، خدا قسم آدمی کی قدر آدمی کے کردار کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بکریوں کے چروائے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھا، حضور کی مسواک اٹھاتے، حضور کی جوتیاں اٹھاتے، حضور کا تکیہ اٹھاتے، پیغمبر کی خدمت کرتے، درخت پہ چڑھے، اور کسی نے کہا یہ عبداللہ بن مسعود، یہ نکیاں نکیاں لگتا ہے، یہ عبداللہ بن مسعود۔ حضور نے فرمایا جو تمہیں چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں خدا کے یہاں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے، اللہ کے یہاں پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے۔ ایک شخص گزر رہا تھا، حضور نے فرمایا بتاؤ اس بندے کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ سفارش کرے، کوئی اس کی سفارش کو واپس نہ کرے، کسی سے نکاح مانگے، کوئی اس کے سامنے انکار نہ کرے۔ چلا گیا، ایک پیچھے سے غریب بندہ گزرا، فرمایا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ رشتہ مانگے تو کوئی نہ دے دے، گل کرے تو سنے کوئی نہ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو پہلے گیا ہے اس سے پوری زمین خدا کی بھر جائے، اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ کب تک ہے؟ جب تک زندگی کی، جب تک نبض چل رہی ہے، جب تک سانس چل رہی، اس وقت تک۔ خدا کی قسم میں جو تعجب ہوتا ہے ہم کتنے عجیب لوگ ہیں، بڑے سے بڑے ڈاکٹر، کہاں گیا جی ڈاکٹر اسپتال جا رہے ہیں، کس کو لے کر؟ فلاں کو لے کر، ڈاکٹر ہے، کیس ہے، بڑے سے بڑا وکیل۔ اچھا بتاؤ جب تک بندہ صحت مند ہوتا ہے نہ قرآن یاد ہے، نہ نماز یاد ہے، نہ اللہ یاد ہے، نہ مولوی یاد ہے، نہ حافظ یاد ہے، نہ مسجد یاد ہے، کوئی بھی یاد نہیں ہے۔ اور جب ڈاکٹر نے جواب دیا فوراً السلام علیکم، یار مسیح جا کے مولوی کہنا بچے نے کہنا قرآن شروع کر دیں، کیوں؟ ان ڈاکٹر نے جواب دے دیا۔ نہیں ایسے نہیں، میں انساتا نہیں ہوں، میں لطیفہ کو بندہ نہیں ہوں، میں لطیفہ کو مولوی تھوڑا ہوں، میں کسے سناتا ہوں،
یہ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ مول صاحب بس بچہ نہ کو قرآن پڑھ دیں اور قرآن بھی پڑھیں گے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ بندے کی سوچ پہ افسوس ہوتا ہے۔ آج فوت کی ہے 82، مجھے تو پتہ نہیں کون فوت ہوئے، تو میں نے وہاں جنازے کے لیے جانا ہے۔ مجھے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ فوراً جمعے کے بعد جنازے پہنچنا، میں نے کہا میں آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ میں مدرسے بیٹھا 82 تک مڑ آ گیا۔ میں نے کہا جی مول صاحب نانی فوت ہوگی، میں کہا جی یہ جیسے قرآن پڑھو، میں کرسن بلا، میں کر صاحب آؤ بچہ نہ کوئی جنہ قرآن پڑھے ہے نا آج اس نانی نے سارے سواب کر دو۔ کہنا نہیں میں کیوں؟ آدھا جی پرسوں چل سمجھ آئی، نانی مر گئی ہے قرآن پڑھو، کدو بخشنا ہے بولو نا۔ میں کہا کیوں بھائی پرسوں کیوں؟ جی پرسوں 10واں ہے۔ میں کہا واہ جی واہ، تو خدا تجھے اپنی نانی سے تجھے پیار ہے کہ مجھے پیار ہے؟ نانی مر گئی ہے، قبر کے عذاب کا مسئلہ ہے، میں کہا تو ابھی بخشو، کہا جی پرسوں 10واں پرسوں ہے، کوئی پرسوں ہے 40واں 10 دن بعد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نانی اور ماں سے پیار نہیں ہے، برادری سے پیار ہے، لوگ کیوں خوش ہوں گے؟ تو خدا کے بندہ جی تو نے 10 دیگیں خود کھانی ہے، کسی غریب کو دے دو، کسی یتیم کو دے دو، کسی بیوہ کو دے دو، کسی مسکین کو دے دو۔ میں یقین کرو کبھی کہ میں سوچتا ہوں تو غصہ تو چڑھتا ہے، لیکن اللہ کی قسم مجھے دکھ ہوتا ہے، خدا کی قسم افسوس ہوتا ہے۔ باپ مر گیا ہے یتیم کو نہیں دیتے، باپ مر گیا غریب کو نہیں دیتے، اور تعجب اس پہ ہوتا ہے عجیب تعجب کھاسی گئے ہیں کھانا کھا کے جانا بھائی، یار تمہیں شرم نہیں آتی بیٹھتے ہوئے؟ یا 95 گئے کھانا کھا کے جانا بھائی، کس منہ سے میت کے گھر سے کھانا کھاتے ہو؟ کس منہ سے کھانا کھاتے؟ باپ کا جنازہ پڑا ہے، بیٹے کا جنازہ پڑا ہے اور ہم کھانا کھا رہے ہیں؟ اور کوئی بندہ دال پکا دے، کہتے ہیں دال پکائیے، تو تسی ولیمے سے آئے ہو، شادی پر آئے ہو، میت کے گھر آئے ہو، میت والوں سے کھانا نہیں چاہیے، میت والوں کو کھلانا چاہیے، میت والوں کو کھلانا چاہیے۔ خدا کے بندہ غمخواری کرنا سیکھو، دکھ درد بانٹنے سیکھو، میت کے گھر سے کھانے کی طلب لے کر جانا، اللہ پاک مجھے آپ کے سوچ سے محفوظ فرمائے۔ اور میری بات سے ناراض نہ ہونا، یہ سوچ رکھنے والا غریب نہیں ہوتا، سوچ رکھنے والا مالدار اور چودھری اور مالدار ہوتا۔ لے مرنے سے کیوں کوئی شاعری نہیں پکائی، ظالم تجھے کیا کمی ہے؟ جو چٹنی سے روٹی کھاتا ہے، چٹنی سے اس کو وہ نہیں مانگتا، جو روزانہ گھر میں دیسی گھی سے کھاتا ہے وہ مانگتا ہے۔ اللہ میں سمجھ عطا فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، میں بات ختم کرتا ہوں، کیا جی قیامت کی نشانیاں؟ عرفان نے چپ کرائے، انہوں نے او عرفان چپ کرائے، عرفان چپ کرا مڑیا تو بہ جا اشفاق تو بہ جا پتر، تھی تو پرونے آئے ہو، تھی تو آپ پڑھنا ہوں، پنڈا کا کام ہے، تھوڑا کام نہیں، بیٹھو اتنی دور سے۔ میں کبھی کئی بار سوچتا ہوں، میں کہتا پنڈ میں بڑے کورس کیوں نہیں کرتے؟ پوچھو کہاں سے آیا تو جان سے، ہاں جی کہاں سے آئے؟ کوہار سے۔ تو کتوں آیا؟ میں کابل تو کتوں آیا؟ میں کراچی ہوں۔ تو کتوں آیا؟ جی میں کل۔ کہاں سے آیا؟ کہتا میں انگلینڈ سے آیا۔ تو کہاں سے آیا؟ مولسا میں ناروے سے آیا۔ تو کتوں آئے؟ تو ہم تو پتہ ہی نہیں روزانہ کون ہوگا کون۔ میں کہتا دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں، ایک دن 1 گھنٹہ، ایک دن 1 گھنٹہ۔ اللہ کا بندہ یہ علم آپ سیکھو، اس علم کو سیکھو، عمل کو لے لو۔ خدا کی قسم ہم نے دنیا چھوڑ جانی ہے۔ میں کس درد سے یہ بات سمجھاؤں؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ میں بات سمیٹ کر بات کہتا ہوں، خیر توجہ رکھنا، بات سمیٹتا ہوں۔ میں مذاق نہیں کرتا، دیکھو پیچھے پڑے ہیں، پوچھو نشان کہاں سے ہو تو؟ پوچھو کراچی سے۔ پوچھو کتنے دن کے لیے؟ تو 5 دن کے لیے۔ بتاؤ کتنا خرچ ہے کراچی کا؟ ملازم ہے، ملازموں میں چھوڑ کر آتے ہیں کہ یار چلو اس پنڈ جا کے پڑھ آئیے۔ میں کہتا ہوں دنیا آتی ہے تمہارے پاس سیکھنے کے لیے، تم یہ 10واں 40واں کل یہ گناہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ یہ شبرات کے گناہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ یہ پتنگ بازی کیوں نہیں چھوڑتے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اور کتنا پتنگ بازی ہے نقصان بھی ہے، آتش بازی ہے نقصان بھی ہے۔ میں نے خود جا کر ایک غریب کے گھر میں خود گیا، کیا جی پتر کا ہاتھ سڑ گیا، کیوں؟ فلانے چودھری نے شلی چھڑی ہے، پتر کا ہاتھ سڑ گیا، ابھی گل بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا بیٹا تو نہ بات کر، عرش والا خدا ان سے بات کرے گا، عرش والا اس چودھری کو خدا پکڑے گا، تو نہیں بول سکتا، تیرا خدا پکڑے گا، ایسا پکڑے گا یہ سس کے مر جائے گا، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کبھی کینسر میں مرتا ہے، کبھی دل کے بنا مرتا ہے، کروڑوں میں خرچ کرتے ہیں۔ ظالم کیوں بچوں غریبوں کا دل دکھاتے ہو؟ مجھے اتنا دکھ ہوا، کہتے ہیں میں دسو میں کدھر استاد جی میں کدھر گل کر ہاتھ سڑ گیا، فلانے چودھری نے شلی آ کے ڈنگی، ابھی تو انہوں نے نہیں لڑ سکتے۔ میری بات یاد رکھ لو، جس کا دنیا میں کوئی نہیں خدا اس کا ہے، جس کا دنیا میں کوئی نہیں خدا اس کا ہے، جس کو دنیا میں کوئی نہ پوچھے خدا اسے پوچھتا ہے، خدا اس کے ساتھ ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا انا عند المنکسرۃ قلوبہم، جس کا دل ٹوٹ جائے خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے، خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ خدا میں کبھی سفر میں جاتا ہوں نا، مصطفیٰ ڈرائیور ہے، پوچھو گاڑی میں
میرے ساتھ ہو تھوڑا سا چیز بگے تو ٹھہر گاڑی ایسا کر وہ دیکھ سائیکل آ گیا استاد جی کی ہو گیا تم میں نے کہا بابا کیچڑ اٹھے گا سائیکل پہ لگے گا یہ ظالم بد دعا دے گا پتا اس بد دعا سے کون بچے گا بٹھی کر گاڑی 2 منٹ بعد پہنچ جائیں گے تو فرض ہے کہ جلدی پہنچ رہے کیوں کسی کی اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے مظلوموں کی آہوں سے بچو خیر میں بات ختم کرتا ہوں حضرت فرمایا قیامت کی نشانیاں ہیں کس کی نشانیاں قیامت حضرت عمر فرماتے ہیں سمن طلق وہ بندہ چلا گیا فلا بست ملیہ تھوڑی دیر ٹھہری حضرت نے پوچھا یا عمر عطا دیں عمر تو جانتا ہے سوال کرنے والا کون تھا اب پوری حدیث تو سب نے سنی نہیں ہے نا پوری حدیث جب نہیں سنی آپ کو کیسے سمجھ آئے گی پورا مسئلہ تو اسے سمجھ آئے نا شروع سے لے کر آخر تک بیٹھے حضرت عمر سے حضور نے پوچھا عطا دری من صاحب عمر جانتے ہو کون تھا انہوں نے کہا رسول اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں اللہ و رسول عالم مجھے کیا پتا فرمایا انہ جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم یہ جبریل آیا تھا وہ مسئلے پوچھ رہا تھا میں بتا رہا تھا تاکہ تمہیں دین کا پتہ چل جائے اللہ نے جبریل بھیجا ہے تمہیں دین سکھانے کے لیے خدا نے نوریوں کا سردار بھیجا ہے میرے صحابہ تمہیں دین سکھانے کے لیے جبریل آیا اتاکم یعلمکم دینکم اب دیکھو میں کیا سمجھا رہا تھا حدیث سننا ہے پورے دین کا خلاصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا دنیا میں کوئی استاد ہی نہیں ہے 5 لفظ میں پورا دین بیان کر دیا ایسا دنیا میں کوئی سمجھدار آدمی ہوگا اللہ مجھے اور آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں بار بار گزارش کرتا ہوں نکاح مسجدوں میں کرو شادی حال میں مت کرو نکاح مسجد میں کرو میں براتوں کے بعد نکاح یہاں کرو مسجد میں پھر یہ رخصتی کرنی آپ کی مرضی میں منع نہیں کرتا نکاح مسجدوں میں کرو اس کے بڑے اللہ کے پیغمبر کا ارشاد ہے آلن النکاح وجروا فی المساجد نکاح مسجد میں کرو نکاح میں برکتیں ہوں گی کیا فرق پڑتا ہے باہر سے بارات ہے کو بھی نہیں نکاح مسجد سے کرنا بھائی مسلمان ہے کوئی بتا بات کرے شرم آتی مسلمان ہے تو بھی نہیں نکاح مسجد میں ہوگا بس ولی میں مختصر کرو براتیں مختصر کرو شادیاں مختصر کرو مرنے پر رسومات کو چھوڑ دو یہ مرغے چرغے بکرے چھوڑو ان کو شادی مرنے کے اوپر بس دال صاحب کافی ہے جو دور سے میں مسکا میں اس لیے کہتا ہوں جنازے پر اعلان نہ کیا کرو مجھے کہتے ہیں مول صاحب اعلان کرو میں نے کہا میں کیوں اعلان کرا بھائی میں کیوں اعلان کرا میں تمہارے اعلان کرنے کے لیے اعلان کرو جی جڑے باہر پرونا انہیں کھانا کھا کے جان دیکھو جو قریب کے ہیں ان کو کھانا نہیں کھانا چاہیے جو ہمارے مہمان گجرات سے آئے ہیں ان کو اعلان کر کے روکنے کی ضرورت ہے شرمندہ کرتے ہیں ان کو بس یہ اپنے گجرات میں مہمان روٹیاں پکائی ہیں وہ کھانا کھا کے جائیں گے اعلان کر کے کس کو سناتے کوئی ضرورت نہیں کسی کو سنانے کی مہمان گھر میں آتا ہے کھانا کھا لیتا ہے اور قریب دیہاتوں میں جاؤ تو کھانا نہ کھاؤ اللہ پاک ہم سب کو دین سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ